وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ فَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. ہاں حسین مظلوم کے چاہنے والوں، ہاں حسین مظلوم کے ماتم کرنے والوں، بڑی ہی مصیبت کی شام آئی ہے. یہی وہ شام ہے جس کو شام غریباں کہا جاتا ہے. ساری دنیا میں جہاں جہاں دوست اہل بیت بستے ہیں اس مجلس کو اسی طرح سے برپا کرتے ہیں کہ اندھیرے میں فرش پر بیٹھ جاتے ہیں اور عالم تصور میں اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں کہ جہاں پر کچھ جلے ہوئے خیمے ہیں، کچھ سہمے ہوئے بچے ہیں، کچھ گھبرائی ہوئی مائیں ہیں. ہاں عزیزان محترم، آپ موجود ہیں مجلس میں، لیکن میرا یقین ہے کہ کسی گوشے میں فاطمہ اپنے پہلو شکستہ کے ساتھ موجود ہوں گی، کسی مقام پر زینب اپنی پشت فگار کے ساتھ آئی ہوں گی، اور جہاں بچے ہیں وہاں پر سکینہ اپنے نجل و رخساروں کے ساتھ آئی ہوں گی. عزیزان محترم، میں جانتا ہوں کہ آپ مسلسل عزاداری کر رہے ہیں چاند رات سے، اور کل شب سے ہی آپ مسلسل مجلس میں مصروف رہے، اور آج دن کی مصروفیت رہی کہ آپ نے فاقہ کیا، آپ کچھ کھائے نہیں، آپ نے کچھ پیا نہیں، حسین کی بھوک اور پیاس کو یاد کرتے ہوئے پھر اعمال بھی زیر سما بجا لائے. آپ نے اپنی قوت ارادی کا مظاہرہ کیا، اپنے ول پاور کا مظاہرہ کیا. ہاں عزیزان محترم، آپ بس فکر یہ تھی آپ کو نہ کھانے کا خیال، نہ پانی کا خیال، نہ آرام کا خیال، بس خیال تھا تو یہ کہ وہاں پہنچ جائیں جہاں حسین کی صف عزا بچھی ہے، اور یہ عقیدہ تھا کہ ہم تنہا نہیں بلکہ پرسا لینے والی بی بی ہمارے ہمراہ ہے. ہاں محترم سننے والوں، یہی وہ عظیم عقیدہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری عزاداری میں قوت ہے. ایسے موقع پر، اس نازک موقع پر میں چاہتا ہوں کہ اسی عقیدے کو اور مستحکم کرنے کے لیے تاریخ ادا کا ایک مختصر سا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کروں. یہ واقعہ بحرین کا ہے کہ جہاں پر ایک نوجوان مومنہ تھی، بدقسمتی سے اس کا عقد ایک ناصبی سے ہوا تھا. ناصبی اس شخص کو کہتے ہیں جو اہل بیت کا دشمن ہوتا ہے. اور وہ گھر آئی، بیاہ کرنے کے بعد تو آتے ہی اس نے یہ پابندی لگا دی کہ کسی مجلس میں شرکت نہیں ہوگی، گھر میں بھی مجلس نہیں ہوگی. وہ بے چین تھی یہاں تک کہ پہلا محرم آ گیا، اور عاشور کا دن جو آیا تو اس نے غضب یہ کیا کہ اپنے گھر اپنے دوستوں کی دعوت رکھ دی، اور صبح یہ کہہ کے گھر سے گیا کہ اب میرے دوست آئیں گے فلاں وقت، اس وقت تک دعوت کا سامان کر دینا، اہتمام کر دینا. یہ بے چین ہو گئی کہ اللہ آج 10 محرم ہے، آج تو فاطمہ کا برادر اجڑ گیا. اور یہ اپنے گھر دوستوں کی دعوت کر رہا ہے.
مجبور تھی کیا کرتی. اس نے دعوت کا سامان شروع ہی کیا تھا کہ ایک مرتبہ قریب میں کسی گھر سے یا حسین کی آواز آنے لگی. اس کو خیال ہے آج 10ویں محرم ہے, کہیں پر مجلس ہو رہی ہے. تو اس نے کہا کہ میں پہلے جا کے مجلس میں شرکت کروں گی اور پھر جب پلٹ کے آؤں گی تو پھر دعوت کا انتظام کروں گی. یہ کہہ کے کئی دل بھرا ہوا تھا, بہت تڑپ کے مجلس میں روئی. جب مجلس ختم ہوئی تو پھر گھر کی طرف بڑھی تو دعوت کا وقت آ چکا تھا. تو یہ خیال آیا کہ شاید میرا شوہر آ گیا ہوگا, اور اس نے کہا تھا کہ اگر تو یہ اہتمام نہیں کرے گی تو میں تیری پشت پر ایک تازیانہ لگاؤں گا. یہ اس دور کا واقعہ ہے جب یہ ساری چیزیں ہوتی تھی عربوں میں. چنانچہ یہ جب اپنے گھر تک پہنچی ہے, در تک پہنچی ہے, تو مرتبہ اس نے جیسے ہی کان اپنے لگائے تو اس نے محسوس کیا کہ گھر کے اندر سے کچھ قدموں کی آہٹ محسوس ہو رہی ہے. تو خیال ہے کہ شاید اس کا شوہر آ گیا اپنے دوستوں سے کہا, اور اس نے کہا تھا کہ اگر دعوت نہیں ہے کہ تازیانہ لگاؤں گا. لیکن اس نے کہا جو کچھ ہوتا ہے ہو جائے, میں تو حسین کی مجلس میں گئی تھی, بس یا علی کہے کہ گھر میں جو داخل ہوئی تو اس نے دیکھا کہ اس کا شوہر نہیں ہے, اس کے دوست نہیں ہیں, بلکہ کچھ نورانی بیویاں نظر آ رہی ہیں. اس نے دیکھا کوئی بیوی ہے جو آنگن میں جھاڑو دے رہی ہے. نظر اٹھائی تو دیکھا کہ کوئی بیوی ہے جو مطبخ میں کھانا تیار کر رہی ہے. وہاں سے نظر کو موڑا تو دالان میں دیکھا کچھ بیویاں جو فرش کر رہی ہے. اس نے کہا اللہ یہ کون انوار اللہ ہے جو میرے گھر آ گئے. جا کے اس بیوی کے قدموں سے لپٹ گئی جو آنگن میں جھاڑو دے رہی تھی, اور کہیں لگی بیوی آپ میرے گھر میں صفائی کر رہی ہیں, آپ کون ہے؟ تو اس بیوی نے کہا آپ جگہ پوچھنا ہے تو جا کے اس بیوی سے پوچھ لے جو مطبخ میں کھانا تیار کر رہی ہے. وہاں گئی تو پہلے تو اس بیوی نے کہا مومنہ مطمئن ہو جائے کہ کھانا تیار ہو گیا. لیکن اس نے کہا بیوی آپ ہیں کون؟ کہا ہم اس بیوی کے ساتھ آئے جو صدر دالان میں بیٹھی ہوئی ہے, ان سے جا کے پوچھ لے. تو کہتی ہے میں وہاں پر پہنچی تو دیکھا کہ میں نے ایک بیوی ہے جس کی کمر خمیدہ ہے, اس کے پہلو میں 4 سالہ بچی بیٹھی ہوئی ہے. دعوت کا انتظام ہو گیا. اس نے کہا بیوی آپ کون ہیں جو آپ تشریف لائی ہیں, اہتمام کیا ہے؟ تو بیوی نے کہا مومنہ تو کہاں گئی تھی؟ اس نے کہا بیوی میں حسین کی مجلس میں گئی تھی, آپ کون ہیں؟ تو آواز ہے مومنہ میں اسی بیکس حسین کی ماں فاطمہ ہوں, حسین تو میں کو سننا ہے, یہ سکینہ کیسے ممکن تھا کہ تم میرے حسین کی مجلس میں جائے اور تیری پشت تازیانہ چل جائے. مومناتی دل بھرا ہوا تھا. بیوی آپ کا احسان ہے کہ آپ نے اہتمام کیا, لیکن ہاتھوں کو جوڑ کے اتنا ہی عرض کیا بیوی ایک کنیز پر جب ایک تازیانہ کا مسئلہ اٹھا تو آپ سارے گھر کو لا کے مجھے بچا لی. بیوی آپ اس وقت کہاں تھی؟ کسی بیوی زینب کی کوئی تازیانے چل رہے میں موجود تھی, لیکن وہ صبر کی منزل تھی اور تم کو بچانا ہے. آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے شہزادی کا ہمارا خیال ہے, ہم سے کیا تھا شہزادی یقیناً نے کہا یہاں پر بھی ہیں. تو حضور اسی شہزادی کا آج بھرا ہوا گھر ایک دوپہر میں تاراج ہو گیا. آپ جانتے ہیں قیامت کا دن گزرا ہے, کیا عاشور کا دن,
کہ جس کا آغاز علی اکبر کی اذان سے ہوا اور اختتام اس بات پر وہ الا الا قتل الحسین بکربلا الا الا صبح الحسین بکربلا، ہائے حسین کربلا میں قتل ہو گئے، ہائے حسین کربلا میں ذبح ہو گئے۔ حضور آپ جانتے ہیں کہ یہ مصیبت ہے اس کا تعلق احساس سے ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کہیں پر کوئی واقعہ ہوتا ہے، کوئی ایک جنازہ گھر سے نکل جاتا ہے تو اس گھر کی عورتوں کا کیا عالم ہوتا ہے۔ ارے دوستو، یہ اس گھر کا تذکرہ ہے جس میں ایک دوپہر میں 72 جنازے نکل گئے۔ ظاہر ہے کہ ان کو پرسہ کیسا دینا چاہیے تھا، لیکن اشقیاء پرسہ دینے کے لیے آئے تو ہاتھوں میں جلتی ہوئی مشعلیں لے کے آئے اور خیموں میں آگ لگا دی۔ تو روایت میں ہے کہ خیمے جلنے لگے تو بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جاتی تھی، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جاتی تھی۔ مال و اسباب لٹ رہا ہے، چادریں چھینی جا رہی ہے۔ ایسے ہی میں حمید جو نامہ نگار تھا، رپورٹر تھا دربار یزید کا، وہ ناقل ہو کہتا ہے کہ لوگ اسباب و علل لوٹ رہے تھے، مال و اسباب لوٹ رہے تھے۔ وہ کہتا ہے میری نگاہ بڑی ہوئی تھی خیموں پر کہ ایک مرتبہ میں نے دیکھا ایک شخص خیموں سے نکل کے تیزی سے باہر آیا، اور ایک مرتبہ میں نے اس کو غور سے دیکھا تو دیکھا کہ اس کی مٹھیاں بند ہیں اور اس کی مٹھیوں سے خون کے خطرے ٹپک رہے ہیں، خون کی بوندیں ٹپک رہی ہیں۔ ایک مرتبہ کہتا ہے کہ مجھے گمان غالب ہوا کہ شاید اس نے عابد بیمار کو قتل کر دیا۔ میں قریب گیا، میں نے کہا کہ کیا تم نے عابد بیمار کو قتل کر دیا؟ تو اس نے کہا نہیں۔ تو اب کہا پھر یہ تیری مٹھیوں سے لہو کی بوندیں کیسے ٹپک رہی ہیں؟ بس اولاد والوں کہتا ہے میرے اصرار پر جیسے اس نے اپنی مٹھیاں کھولی تو میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی مٹھیوں میں وہ خون میں ڈوبے ہوئے گوشوارے۔ وہ کہتا ہے اب جو میں نے خیموں کی طرف نظر پھیری تو کیا دیکھا 4 سال بچی ہے، آنکھوں سے خون جاری ہے، پکار رہا ہے اے نامی، اے نامی بابا کو۔ یہ ہے کہ وہ قیامت کی رکاوٹ کے ساتھ گزرتے رہے۔ وہ حضور اختصار سے بس چند ہی منزلیں میں پیش کر سکوں گا۔ میں جانتا ہوں نہ مجھے پڑھنے کی مجھ میں طاقت ہے، نہ آپ کو سننے کی طاقت ہے، لیکن بہرحال اس شام کا بھی حق ہے، اس مجلس کا بھی حق ہے، یادگار مجلس ہوا کرتی ہے۔ لہذا چند قدم میں اور آگے بڑھوں کہ جہاں پر اب یہ کیفیت ہے، میں نے کہا خیمے چل رہے تھے اور بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں جا رہی تھی، یہاں تک کہ سارے خیمے جل گئے، صرف ایک خیمہ باقی تھا۔ تو لکھا یہ ہے کہ راوی کہتا ہے کہ وہ خیمہ وہ تھا جس میں امام زین العابدین تک کے عالم میں تھے۔ بیوی زینب نے جگایا کہ بیٹا اٹھو، تم وقت کے امام ہیں، تم سے ایک مسئلہ شریعہ پوچھنا ہے۔ تجھے خدا کی خاطر کسی امام سے ایسا مسئلہ نہیں پوچھا گیا۔ آگ لگ گئی ہے، سارے خیمے جل گئے ہیں، بس یہ خیمہ باقی ہے۔ اب بتاؤ اس شریعت کا حکم کیا ہے کہ ہم جل کے اس خیمے میں مر جائیں یا میدان میں نکل پڑیں؟ تو امام نے کہا کہ اما جان کا بچانا لازم ہے، خیموں سے باہر نکل جائیے۔ تو زینب نے اتنا ہی کہا سید سجاد ان کو معلوم ہے کہ سروں پر چادر نہیں رہی۔ ارے ہم وہ ہیں جس کی ماں کا جنازہ شب کی تاریکی میں اٹھا۔ امام نے کہا کہ اما ایسے ہی نکل جائیے۔ تو حمید کہتا ہے اس طرح سے بیویاں نکل رہی تھی، غیرت مند بیویاں تھی، اپنے سر کے بالوں سے چہروں کو چھپائے ہوئے، ایک بیوی دوسری بیوی کے پیچھے اپنے آپ کو چھپا رہی تھی۔
اور اپنے منہ پر تماچے مار رہی تھی. زبان پر تھا واہ محمدہ واہ محمدہ. اور جو بیویاں نکلی, اب حمید کہتا ہے سب بیویاں نکل گئی لیکن میں نے دیکھا ایک خودداور بیوی ہے جو بار بار اس خیمے میں جاتی ہے, بار بار باہر نکل کے آتی ہے. تو کہتا ہے میں نے سوچا کہ شاید اس بیوی کی کوئی قیمتی چیز خیمے میں رہ گئی ہو, لیکن وہ کہتا ہے کہ بس وہ خیمہ جلنے کو تھا کہ میں نے دیکھا وہ بیوی ایک جوان کو کھینچتی ہوئی میدان میں لے آئی. اس بیوی کے آستین میں شعلے بھڑک رہے تھے. ایسا ہے نا جس نے سیدے سجاد کی حفاظت کی ہے. بس باب ازا اب زینب عباس بنی ہوئی ہے, حفاظت کر رہی ہیں. جلے ہوئے خماتوں میں بچوں کو جمع کیا, بیویوں کو جمع کیا, تلایا پھر رہی ہیں. ظاہر ہے کہ ایسے موقع پر ایک مرتبہ فضہ دوڑتی ہوئی آئی. اس نے کہا شہزادی قیامت بالائے قیامت آ رہی ہے. شہزادی نے کہا جناب زینب فضہ اب کیا قیامت آئے گی, میرا بھائی تو ذبح ہو گیا. کہا نہیں بیوی اب گھوڑوں کی نال بندی ہو رہی ہے. جب لاشوں کو پامال کرنا چاہتی ہے اور سن لیجیے سارے لاشیں تو ہٹا لیے گئے, بس ایک آپ کے غریب بھائی کا لاشا ہے جو زمین پہ. سننا تھا کہ زینب نے کش میں پڑے عابد بیمار کو چھوڑا, روتی ہوئی سکینہ کو چھوڑا, سہتی ہوئی بیویوں کو چھوڑا, دوڑتی ہوئی میدان میں آئی. کبھی اکبر کو پکارا, کبھی محمد کو آواز دی, کبھی عباس کو سزا دی, اور اس کے بعد اڑپ کے کہا ظلم میرے بھائی پر نہ کرو. اس وقت زینب کلیجے کو تھام کے بیٹھ گئی جب دیکھا کہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں. بس اقابلہ مصیبت کے بعد مصیبت, قیامت کے بعد قیامت آ رہی تھی. لکھا یہ کہ ایسے میں اب یہ عظیم مصیبت ہے, دلوں کو تھام کے سنیں. یہ لکھا یہ کہ ایک مرتبہ اب فوجن یزید نے سروں کو شمار کرنا شروع کیا. انہوں نے کہا کہ ہم نے قتل تو 72 کیے لیکن سر صرف 71 نظر آ رہا ہے. ایک سر کم ہے. تو ہرملہ نے کہا اس بچے کا سر کہاں ہے جس کو میں نے تیرے سے شوبہ سے ذبح کیا ہے. خبر دی کہ حسین اس بچے کو دفنایا اس کے خیمہ. کہا کہ خبر تلاش کرو. حسین بن نمیر نے کہا ابن سعد سے کہ امیر مجھے 20 سوار دے دے, ان کے ہاتھوں میں نیزے دے دے, تو ہم نو کے نیزہ سے زمین کی نرمی تلاش کر لیں گے. بس یہ لیجیے اس نے حکم نافذ کیا اور نیزوں کی علی سے نو کے نیزہ سے زمین کی نرمی تلاش کرنے لگے. روایت میں ایک مرتبہ ادھر انہوں نے نیزہ مارا, عسکر کی خبر کا پتہ نہیں چلا. ادھر نیزہ مارا, عسکر کی خبر کا پتہ نہیں چلا. لیکن جیسے خبر عسکر پر نیزہ مارا تو پہلے نیزہ پھنسا, اب جیسے نیزے کو کھینچا تو یہ اولاد والوں نیزے کے ساتھ چھوٹا سا لاشا بچ گیا. اسی کے ساتھ ظالم پہلو سے خنجر نکال کے پھینک دیا. وہ ظلم کرنے لگا. زمین دہل رہی تھی, زمین سے زیادہ رباب کا دل بچے کے گلے پر تیر چل چکا ہے, خنجر میں چلا. بس باب اعظم نے سمت تمام کی. ظاہر ہے کہ خصوصیات ہیں اس مجلس کے کہ جس کے بغیر مجلس مکمل نہیں ہوتی. کہ وہ منزل بھی آئی کہ جناب زینب نے بچوں کو شمار کرنا شروع کیا. جناب ام کلثوم کو لے کے تو آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ سب بچے تو ہیں لیکن سکینہ نظر نہیں آئی. کلثوم چلتے ہوئے بھائی نے میرے حوالے کیا کہ غریب بھائی کی امانت ہے, چلو سکینہ کو تلاش کریں گے. وہ اردو تصور شہر میں ڈراؤنا جنگل ہے, وہ سارا مختلف لاشوں سے پٹا ہوا ہے.
لکھا ہے شہزادی چلی میدان میں تو بار بار یہ عالم تھا کہ لاشوں سے الجھتی جاتی تھی، لگتی زمین پہ گرتی، کھڑی ہو کے پھر آگے بڑھتی اور آواز یہ تھی سکینہ اے سکینہ کہاں ہو، آواز دو بیٹی، اے سکینہ صدا دو کہ کہاں ہو۔ شہزادی آگے بڑھ رہی تھی، یہاں تک کہ جیسے ہی مختل میں پہنچی اور نشیب کے قریب پہنچی تو بے اختیار حسین کی آواز ہے زینب آہستہ بولو، سکینہ میرے سینے سو رہی شہزادی پہنچی، شانے کو چمبش دی، سکینہ اٹھی، زینب نے یہ پوچھا سکینہ کیسے یہاں پر آنا ہوا؟ تو کہا پھوپھی اماں آپ جانتے ہیں کہ مجھے بابا کے سینے کے بغیر نیند نہیں آتی، ایک مرتبہ نیند آنے لگی تو میں مختل میں آئیے کہتے کہ بابا مجھے نیند آ رہی آپ کہاں ہیں؟ پھوپھی اماں اس کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی یا بنیا الیہ الیہ اے سکینہ ادھر تو آنا، اللہ ہے محبت حسین، سکینہ کو بھی واپس لے آئی، حضور اب تلایا پھر رہی ہیں، میری مائیں بہنیں جانتی ہیں کہ کہاں پر زینب کی مصیبت یہ تھی کہ ایک دو نہیں 40 بچوں کو سنبھالنا تھا، یتیموں کو سنبھالنا تھا۔ آپ جانتے ہیں میری مائیں بہنیں جانتی ہیں کہ اگر کوئی بچہ یتیم ہو جائے اور اس کو سنبھالنے کا ذمہ دیا جائے تو بہت مشکل کام ہوتا ہے، اس لیے بچے کو سلاتے ہیں، ذری حرکت ہو تو بیدار ہوتا ہے، اور پہلا سوال یہ کہتا ہے کہ ابا آئے کیا بابا آئے کیا ابو آئے؟ زینب کو تو 40 بچوں کو سنبھالنا ہے، بڑی محنت سے خاک پر سلایا۔ ایک مرتبہ زینب نے محسوس کیا کہ گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آ رہی ہے، نظر اٹھا کے دیکھا تو کیا دیکھا کہ سوار ہے تو خیموں کی طرف آ رہا ہے۔ زینب کا دل بے چین ہو گیا کہ اللہ ہی کون آ رہا ہے، قرآن کے کہانے والے بڑی محنتوں سے میں نے بچوں کو سلایا ہے کہ اگر جاگ جائیں تو میں نہیں سلا پاؤں گی۔ وہ سوار کو نہیں رکنا تھا، وہ بڑھتا رہا، یہاں تک کہ جب وہ قریب آ گیا تو زینب کو جلال آ گیا، آگے بڑھ کے لجام فرس پر ہاتھ ڈال دیا، اگر رکتا نہیں میں عباس کی بہن ہوں۔ یہ سننا تھا خدا سوار گھوڑے سے زمین پر کود پڑا اور جیسے ہی اپنے چہرے سے نقاوٹ آئی زینب کی چیخ پر بابا وہ کربلا وہ شام غریباں وہ تیرگی وہ زینب وہ حفاظت خیام کی آیا وہ ایک سوار قریب خیام شاہ
غیظ میں سوئے فرس بڑھی الٹی نقاب چہرے سے اپنے سوار نے نگاہ زینب مظلوم تھے علی ہر چند صاحب تھی بہت بنت فاطمہ فریاد آ گئی زینب نے کہا آپ کے قدموں سے اب آئے ہو بابا جب لٹ گیا پردیس آئے جب لٹ گیا پردیس میں اماں کا برادر اب آئے ہو بابا بابا گران آئی تھا حال کی رات اس وقت نہ آئے خاک پہ دم توڑ رہا اکبر جب آئے ہو جب اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اس وقت صدا آپ کو دیتا تھا دلاور اب آئے ہو بابا جب فرش زمین دام و فلک لرزہ بجاتے اس وقت کہاں جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر جب باپ کے چلو میں تھا خون علی اصغر اب آئے ہو بابا جب بھائی کا سر کٹتا نہ حضرت کو صدا دی سر کھولے ہوئے روئی میں خیمے کے در پر اب آئے ہو بابا جب لوگ بچا لے گئے لاش شہداء کے اب ایک تن شبیر تھا پامال کی زد پر اب آئے ہو بابا جب بالی کتینا کے بہر چھڑ گئے لگتے تھے تماشے مجھے دیکھتی تھی مانو مجھے اب آئے ہو بابا
بازار میں کو جانیں پورے سر اب آئے ہو بابا آپ نے پھر دوست سے دیکھا نہ ہوگا حشر بپا جب پشت سے دیوار کی کھینچا گیا بستر اب آئے ہو بابا شاہد رخ ہے در پہ بکھر جاتے تھے آنکھوں جب کھول کے گئی چلا کے